اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وإنک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا عامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ میرے دوستو، پیر بھائیوں، بزرگوں، آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے، آخری عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں شب قدر ہے۔ یہ مہینہ جو اپنے جلوہ میں برکتیں لے کر آیا، رحمتیں، مغفرتیں، اب واپسی کی تیاری کر رہا ہے۔ آج میرا خیال ہے کہ 23واں روزہ، 6 یا 7 دن باقی رہ گئے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جو ہر سال آندا ہے، ساڈے گناہاں نو دھو کے واپس اپنے رب دے کول چلا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے ہیں۔ آپ نو حضرت یوسف علیہ السلام نال سب تو زیادہ محبت آئی۔ یہ میرے رب دے 12 مہینے، یہ مہینہ میرے رب نو بہت پیارا لگتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے صدقے میرے رب نے 11 بھائیاں دی جڑی خطا آئی وہ معاف فرما دیتی، جڑا نہ کھوئی سکے۔ اسی طرح اس مہینے دے صدقے میرا رب 11 مہینے دیا ساڑیاں خطاواں ہی معاف فرما دے۔ یہ ایسا باب ہے، یہ دی آخری گھڑیاں نے جس دے وچ شب قدر بھی ہے۔ زیادہ کوشش کرو، صدقہ خیرات کرو، محنت کرو، عبادت کرو، تلاوت کرو۔ جس انسان نے اس مہینے دی قدر کیتی ہے، میرے رب نے اس دی بخشش فرما دیتی ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے کہ اگر میرے رب نے اس امت نو نہ بخشنا ہوندا
تو اس امت نو ماہ رمضان تے اے کول شریف نہ عطا کردہ. یہ جڑا ماہ رمضان میرے رب نے عطا کیتا ہے تے سورت اخلاص جڑی عطا کیتی ہے، اس تو معلوم ہوندہ ہے کہ میرا رب میرے نبی دی امت دی بخشش فرما دے گا. یہ ماہ رمضان اتنی وڈی نعمت ہے، تیری تے میری بخشش دا ذریعہ تے سورہ اخلاص. اے جڑی سی کل شریف پڑھنے ہیں، یہ 3 باری پڑھیے نا سورت اخلاص، قرآن مجید دے پڑھن دا ثواب حاصل ہو جاتا ہے. ایسی بابرکت سورت ہے. لہٰذا بہت وقت کم رہ گیا ہے، واپسی دی تیاری کر رہا ہے. مہینہ ہر روز افطاری دے ٹائم 10 لاکھ جہنمیاں نو جہنم چو کڑ کے میرا رب جنت داخل فرما. موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی سونا میرے جا بھی کوئی خوش قسمت ہونا ہے، میں تیرے اتنا قریب ہاں، میں تیرے نال کلام کرنا، تو میں نو اپنی تجلی لکھائیے بھاویں 70 پردیاں دے وچ آئی. میرے رب نے فرمایا میرے کلیم میرا محبوب آوے گا، او دی امت ہوئے گی، او روزہ رکسی بھوکے تے پیاسے جگر تے قلب تے زبان دے نال جدوں روزہ کھولن لگیا دعا منگسین، میں رب تے کلیم نالو بھی او دے زیادہ نیڑے ہو سکتا. یہ اتنی بڑی عبادت ہے. روزہ کھولن لگیا فرمایا میں اپنے محبوب دی امتیاں دے تیرے تو زیادہ قریب ہونا. جس لئے ہو روزہ افطار کرن لگیا میرے کو لندو تینوں 70 پردیاں وچ جلوہ عطا فرمایا ہے، انہوں بغیر حجاب تو انہوں کی دعائیں میں قبول فرماتا. تو ایسا بابرکت مہینہ میرے رب نے اپنے محبوب سونا مدینے والے سرکار دے جوڑیاں دے صدقے سانو عطا فرمایا، آپ دی امت چو پیدا فرمایا، پھر ولیاں دی نسبت عطا فرمائی، پھر پائنتن پاک تے انہاں دے اصحاب دی غلامی عطا فرمائی. یہ اتنے احسان ان کے اسی لا سکتے ہی نہیں بھائی. تو سورہ مبارک مختصر ہو دا میں ترجمہ کرنا ہے اور تفسیر سورہ قدر ہے، شب قدر دے بارے. فرما ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. تنزل الملائکہ والروح باذن ربہم، فرمایا اللہ کے اذن سے فرشتے بھی اترتے ہیں اور فرشتوں کا سردار جبرائیل امین بھی نازل ہوتے ہیں. من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا ہر کام کے لیے سلامتی ہے صبح و چمکنے تک. تو میرے پیر بھائیوں، میرے عزیزوں، بچوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید لوح محفوظ تو آسمان دنیا دے اتے شب قدر دے وچ نازل ہویا. شب قدر 1000 مہینیاں دی عبادات نالو افضل تے اعلیٰ ہے. میرے رب دے حکم دے نال جبرائیل امین فرشتیاں دی جماعت سمیت شب قدر نازل ہوندے نے اور عبادت کرن والیاں نو خیر و برکت عطا فرماندے نے، اور عبادت کرنے والیاں نو سلام کردے نے. تمام ملائکہ اور ملائکہ دے سردار شب قدر دے وچ جو لوگ عبادت کردے نے انہاں واسطے دعائے خیر کردے نے، اور اے سلسلہ طلوع فجر تک جاری و ساری رہندا ہے. ایک اور حدیث ہے مشکات شریف دی،
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم کا ارشاد ہے جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر شخص جو کھڑا ہو یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جو اس رات کو کھڑا ہوتا ہے رب اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین ایک سبز جھنڈا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ لے کر نازل ہوتے ہیں اور وہ جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر نصب کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے 100 بازو ہیں جن میں وہ صرف 2 بازو شب قدر میں کھولتا ہے اور وہ بازو اتنے بڑے ہیں ایک مشرق تک پھیل جاتا ہے ایک مغرب تک پھیل جاتا ہے۔ کوئی مسلمان اس رات نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے سردار امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس پیاری امت پر اپنی خاص نظر کرم فرما دی ہے، سب کو بخش دیتا ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا جو عادی شرابی ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو آپس میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ اتو ٹھیک ملنے تو وچوں پوک ڈڑے دے ودن دے دل وچ بغض اور کینہ رکھنا یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ٹائم کم ہے لیکن مختصر، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں اور حضرت عمر بن عاص عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ حضور کو بیٹھے ہیں، دروازہ کھٹ کے حضور فرمایا کھولو، آج جیڑا بندہ اندر آونا ہے یہ بغیر حساب تو جنت جائے گا۔ اساں ویکھیا حضرت انس فرماندے ہیں کہ دیہاتی جا بندہ جتی اس کا اچھے گھتی ہوئی ہے تو داڑھی وچوں دے پانی وضو دے تازہ ڈھاندے پہ اساں ویکھیا بھی بڑا ہے بغیر حساب تو اللہ انہوں جنت گلنا۔ دوسرے دن پھر انجے بیٹھے اسی حضور کو دروازہ کھٹ کے حضور فرما دروازہ کھولو، جیڑا بندہ آندا پہ نا اندر اس بغیر حساب جنت داخل جاؤ۔ دوسرے دن موڑو ہو اسی بڑے حیران وہ کاچھے جتی پائی ہوئی تے داڑھی وچ جڑے وضو دے قطرے پہ ڈھان جٹ جے بندہ حضور کو آ کے بہ گئے۔ تریے دن موڑ دروازہ کھٹکیا، حضور فرما بوہا کھولو، جس بندے اندر آونا بے حساب جنت جاونا سکھا، کوئی حساب نہیں لینا رب نے دے کول۔ ساڈے دل نو یقین ہو گیا یہ وہ جڑا اگلے دو نے آیا ہے وہ بندہ وہ دے کاچھے جتی حضور کو آ کے بیٹھا وگ گیا۔ ساڈے دل میں خواہش پیدا ہوئی بھی یہ کیڑا عمل ہے؟ حضرت عمر فرماندے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں وہ دروازہ کھٹکھٹایا، اس آخیا گل ہے کیویں آیا؟ آخے میں یار کوئی 2 راتی تیرے گھر رہ سکا، خیر تو یہ گھروں تنوں چکی گیا، کسے گھروں چکیا تنوں
آخر نہیں یار ویسے میں تیرے کو رہنا چاہنا. میں ٹھیک ہے. 2 دن رہ اے بندہ عمل کی کریندا کہ اللہ دا محبوب آدھا ہے بغیر حساب اس جنت جاونا. آپ فرماندے میں ڈٹھا سوتے دی نماز پڑھ کے سہ ویندا فجر اٹھیندا. میں تو راتی قرآن ہی پڑھدا ہوں, میں تو راتی تہجد بھی پڑھنا, یہ تو سمی اٹھیندا. پہلی راتی بھی انجے ہویا, دوئی راتی بھی انجے ہویا, 3 دن میں انہوں ملے. میں کہ یار گل ہے میں تک کوئی گھروں رس کے نہیں آیا تو نہ میں کوئی مسئلہ ہے. میں تو اے حضور دا فرمان سنیا تو میں ویکھنا ہے تو عمل کی کرے نا, تیرا کیڑا عمل ہے کوئی قرآن ڈھیر راتی پڑھنا, نفل پڑھنا, میں تہجد ہی پڑھنا, میں تو نفل ہی پڑھنا. میں صرف ویکھنا, مینوں تو دس تیرا عمل کیڑا ہے کہ اللہ دا محبوب آدھا ہے تو بغیر حساب تو جنت تے جاونا. اس کا سن اے میرے حضور دے صحابی, میرا عمل وہ ہے جڑا تو ویکھیا ہے. بس میرا دل جڑا ہے نا اے مخلوق دے حسد تے بغض تو رب نے پاک کر دیتا ہے. اے اتنا بڑا عمل ہی نے جیدہ دل بغض حسد کینے تو پاک ہو گیا, نہ اس میں نفل پڑھ دے نہ تلاوتہ پڑھ دیا. یہ ایسی روحانی چیز ہے, قیمتی چیز ہے. تو میں شب قدر دے بارے عرض کر رہا سی. حدیث مبارکہ ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جدو رمضان دا مہینہ آیا تو حضور نے فرمایا تھوڑے کو ایک ایسا مہینہ آ رہا جدی ایک رات 1000 مہینہ نالو افضل ہے. ابن ماجہ شریف دے حدیث ہے. فرمایا جو اس رات کو محروم رہا گویا تمام بھلائیوں سے محروم رہا. تمام بھلائی جیڑا شب قدر تو محروم رہ گیا. ہوں واقعہ دے بارے سنو, ترائے ہوندے پہن. اللہ تعالیٰ دے ایک ولی ہوئے نا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے حضور نے صحابہ دے وچ بہ کے تعریف کی تھی کہ ایک شخص بنی اسرائیل دے وچ آئی, اللہ دا ولی آئی, 1000 مہینے اس طرح عبادت کیتی, رات نو نفل پڑھنے, دے نو روزہ رکھنا, اللہ دی راہ دے وچ جہاد کرنا. طاقتور اتنے ہان کہ انہاں دے ہتھاں دے وچ لوہا آویا تے انگلی کرندیاں پھیتے پھیتے ہو جاتا ہے. اتنی پاور ہے انہاں دی طاقت. کافراں تے مشرکاں جس لے ویکھیا بھئی اس تے کوئی حربہ ساڈی طاقت نہیں چلدی, انہاں زوجاں نو منایا, لالچ دے کے انہاں پکڑ لیا, آپ نو شہید کر دیتا گیا. یہ میرے حضور سنا رہے ہیں اپنے صحابہ نو واقعہ. جدوں آپ نو رب نے شہادت دا درجہ عطا کیتا تو میرا رب ناراض ہویا. او سمیت اس عورت, او سارا جتنا ایریا ہی سارا رب نے زمین دے وچ دسا دیتا. اس ناراضگی دی وجہ تو, اس اللہ دے ولی دی شہادت دی وجہ تو. صحابہ کرام نے جدوں سنیا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل والے دے تو عمرہ بہت وڈیاں وڈیاں ہاں تے اساڈیاں تو عمرہ ہی تھوڑیاں, 60 سال 70 کتوں تائیں تاگ بھی سن. پہلے لڑکپن چ گزر گئی, مڑ جوانی چ گزر گئی, جنا جوانی کمائیاں شمائیاں بالاں دی خدمت اسی تو نہیں اپڑ سکتے انہوں نے. تو حضور نو بھی ملال آیا کہ میرے امتی صحیح آتے ہیں جس 80 سال جہاد کیتا ساری دی اتنی عمرہ ہی نہیں ہے, اسی تو انہاں دے عمل نو پہنچ نہیں سکتے. تو اس وقت جبرائیل امین اے سورہ قدر لے کے آئے اور فرمایا میرا محبوب اپنے غلاماں نو دس دے تسی پریشان نہ ہو کہ انہاں دی 80 سال دی عبادت, جہاد, ریاضت, روزے, فرمایا میں تھانوں ایک ایسی رات عطا کر دیتی ہے او دی 80 سال دی عبادت ایک پاسے, شب قدر دی رات دی ایک دی عبادت ایک پاسے افضل ہے. یہ اتنی عظمت والی رات ہے, لہذا اس رات نو سونا نہیں. یہ رات میرے رب دے پاک کلام دے نزول دی اور ساڈی بخشش دا ذریعہ ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان شریف کی 27ویں شب صبح ہونے تک عبادت کی
وہ مجھے رمضان شریف کی ساری راتوں سے زیادہ پسند ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کوئی آدمی ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، مرد عورت ہے، وہ کس طرح عبادت کرے؟ وہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، عبادت کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ تو تیرے اور میرے غمخوار نبی نے فرمایا، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ تکیہ لگا لیں، کسی چیز کا سہارا لے لیں، تاکہ اس رات کے فیوز و برکات وہ بھی حاصل کر لیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ فرمایا میں اپنی امت کے لیے اس رات میں جاگنا سارے مہینے سے افضل جانتا ہوں۔ ایک حدیث بخاری شریف میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ شب قدر کو رمضان شریف کی آخری عشرہ کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں شب قدر کے متعلق حلف اٹھا کر آپ فرماتے ہیں میں حلف دیتا ہوں شب قدر کی رات 27ویں کی رات ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ نے کوئی گل نہیں کریں دا پھر، یعنی شب قدر 27ویں رات ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی علامتیں بیان فرمائی ہیں وہ اسی رات میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ویسے تو ہر جو طاق راتیں ان میں بھی آپ لوگ سورہ قدر پڑھ لیں، 4 نفل بھی پڑھ لیں، بڑی بات ہے، لیکن 27ویں چونکہ بزرگان دین تو ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اکثر بزرگان دین جن میں تیرے اور میرے پیر حضور غوث الاعظم سرکار کا بھی فرمان ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی ہے کہ یہ 27ویں کی رات ہی شب قدر کی رات ہے۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عمر، امام اعظم ابو حنیفہ، حضور غوث پاک، ولیوں کے سردار، بے شمار، یہ تفسیر عزیزی ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں کی رات ہے۔ امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اللہ اسے ہر مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا تو یہ دعا مانگی کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی دینے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معافی عطا فرما دے۔ حضرت اسماعیل حقی فرماتے ہیں جو شب قدر میں اخلاص کے ساتھ نفل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تفسیر روح البیان ہے۔ بزرگان دین سے بہت سارے نوافل، کسی نے 4 رکعت، کسی نے 12 رکعت، کسی نے 20 رکعت میں سورت قدر 7 مرتبہ پڑھو، سورت اخلاص 7 مرتبہ پڑھو، یعنی مختلف طریقے بزرگان دین نے ہمیں بتائے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو، عمل وہ ہوتا ہے جڑا خشوع اور خضوع نال کیتا جاوے، ذوق دے نال، توجہ دے نال۔ تھوڑا پڑھ لو، کوئی ضروری تو نہیں بچو سا قرآن مجید دی تلاوت کرو رات نو، جڑے اعتکاف والے نہ تو شب قدر مل جاندی ہے، کیونکہ اعتکاف والا ستا پیا بھی بیلی دی قبولیت دے وچ وہ سمجھ نفل پڑھن تلاوت کرن۔ باقی واسطے یہ ہے کہ وہ 4 نفل پڑھن، 12 پڑھن، 20 پڑھن، 50، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا تسی شوق نال پڑھ سکتے ہو، ذوق نال، حاضری نال۔
غیر حاضری نال نہیں، کیونکہ غیر حاضری دا عمل جڑا ہے وہ قبولیت دے درجے نو نہیں پہنچدا۔ لہٰذا سب نو گزارش ہے کہ شب قدر 27ویں شب کا آج 23 ہے تو 3 دن باقی رہ گئے۔ آپ لوگ دربار شریف تے اسی صلاۃ و تسبیح بھی پڑھانے ہیں، 100 رکعت نفل بھی با جماعت دربار شریف تے پڑھائی جاندی ہے۔ وہ حضور غوث پاک نے فرمایا ہے کہ جڑا 100 رکعت نفل صلاۃ الخیر پڑھے گا، میرا رب او دے اتے 70 دفعہ نگاہ ڈالے گا، اور ہر نگاہ دے وچ 70 او دیاں حاجتاں پوریاں کر سی، اور سب تو کم حاجت ہے کہ رب او دے سارے گناہ بخش دے۔ یہ برکت والی رات ہے، یہ انعام ہے میرے رب نے اپنے حبیب دے صدقے سانو عطا فرمایا ہے۔ تو اس تو غفلت نہیں کرنی، دن تھوڑے رہ گئے نے، کوشش کرو، روزے رکھو، قرآن دی تلاوت کرو، صدقہ خیرات کرو، ذکر اذکار کرو، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو۔ خوش قسمت ہیں جڑے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے آستان پاک تے اعتکاف دی نیت دے نال بیٹھے ہوئے نے، اللہ دے فقیر دے قدماں اتائی افطاریاں سیریاں، قرآن پڑھ دیں، نمازاں پڑھ دیں، ذکر کر دیں، ایک ایک لمحہ انہاں زندگی تو قیمتی اور اہم ہے۔ اس دا پتہ قیامت والے نہیں لگنا ہے کہ ایک ایک لمحہ کتنی قیمتی ہے۔ تو اللہ رب العزت تھانوں تو مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔